بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ جو بھی شخص رمضان کا پہلا روزہ افطار کرنے سے پہلے ایک بار یہ سورت پڑھے گا۔ تو ناظرین کہتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کے دن قریب آتے ہیں تو رحمت الہی کے اشتیاق میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ بڑھ جاتی۔ رمضان کے 2 ماہ بیشتر رجب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا۔ جیسا کہ ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو یہ شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، تو افطاری کے وقت جو یہ سورت پڑھے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے کہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کی ایک ایک آیت کے بدلے فوراً جواب دیتے ہیں۔ اس سورت کا پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور دوسرا حصہ بندے کی دعا کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ جب بندہ یہ سورت مکمل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ یہ چھوٹی سی اور بہت ہی آسان سورت ہے، آپ اس کو افطاری کے وقت لازمی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش اور راضی ہوگا۔ تو جب اللہ راضی ہوتا ہے پھر دنیا کی جو چیز مانگیں گے، جو کامیابی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو جب بھی روزہ افطار کرنے لگیں تو اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان میں برکتیں اور رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ، دنیا کی ہر نعمت سے آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ تو یہ سورت فاتحہ ہے۔ یہ سورت ایک دعا ہے جو ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سورت فاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور نہ ہی زبور میں، اور نہ ہی خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین سورت فاتحہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورت فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، بے شمار رزق ملتا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو، اس سورت کو روزہ افطار کرتے وقت ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں اور دسترخوان میں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ جزاک اللہ۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ کو سبسکرائب کر ایمان و دینا۔ یقین کے جزاک ساتھ اللہ۔ ضرور پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، بے شمار رزق ملتا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو، اس سورت کو روزانہ افطار کرتے وقت ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں اور دسترخوان میں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ جزاک اللہ۔